کی فراہمی کے لیے آپ PFFB آڈیو ورلڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آڈیو ورلڈ کے پاس 5ویں جماعت سے لے کر MA تک کے آرٹس کے مضامین کی ریکارڈنگز دستیاب ہیں۔ یہ آڈیو کتب فری رجسٹرڈ میل کے ذریعے آپ کے گھر پہنچائی جا سکتی ہیں۔ شکریہ۔ فردوس حیدر کا افسانوی مجموعہ تاحال، کیسٹ نمبر 2۔ مٹی کا قلعہ۔ شکستہ آئینے کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے وہ ہر زاویے سے اپنے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی جوانی، اس کا حسن اور حسن کا نکھار، سب کچھ اس کے سامنے تھا۔ وہ اپنی اہمیت سمجھ رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی۔ وہ مسکرائی۔ آئینہ سچ بولتا ہے۔ مسکراہٹ بکھر کر چہرے پہ دھنک رنگ بکھیرنے لگی۔ ظفر اللہ بھی سچ بولتا ہے۔ ظفر اللہ، آئینہ اور میں ایک ہیں۔ وہ شرما گئی۔ اسے خود پہ اکثر حیرت ہوتی، وہ جو گاؤں بھر میں بد زبان مشہور ہے، ظفر اللہ کے سامنے گم کیوں ہو جاتی ہے؟ گم سم اسے دیکھتی رہتی ہے۔ وہ کچھ پوچھتا ہے تو جواب نہیں دے سکتی، کچھ پوچھنا چاہتی ہے تو پوچھ نہیں سکتی۔ اس دن وہ چودھری کی حویلی کے آنگن میں رنگین پیڑھی پر بیٹھی، چاٹی پر پاؤں جمائے دونوں ہاتھوں سے بدریاں تھامے دائیں بائیں ہلکورے لیتے ہوئے گنگنا رہی تھی۔ لسی بنانے کا عمل جاری تھا۔ دہی، لسی اور مکھن، ایک تسلسل جس سے وہ بے خبر تھی۔ کبھی بھی ربط و ضبط سے ناآشنا، تلخ و شیریں سے بے نیاز۔ اسے تو مدھانے کی بدریوں کو اپنی گرفت میں لے کر گنگنانا اور دائیں بائیں جھومنا اچھا لگتا تھا۔ مدھانیاں، ہائیو میرا ڈاڈیا ربا، کنہ جمیا کنہ نے لے جانیا۔ اسے بات بہت عجیب لگتی تھی کہ لڑکی جہاں پیدا ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، اس گھر کو چھوڑ کے کہیں اور چلی جاتی ہے۔ اس نے گاؤں کی کتنی لڑکیوں کی ڈولی اٹھتی دیکھی اور ماں کو نصیحت کرتے سنا کہ سسرال کے ہاں سے ڈولا ہی نکلنا چاہیے۔ سسرال کے گھر سے موت کے سوا فرار ممکن نہیں۔ یہ بات اس کی سمجھ میں کبھی نہ آتی۔ جس قدر سوچتی مزید الجھ جاتی۔ آخر خود کو یہ کہہ کے تسلی دیتی، بڑوں کا کہنا سر آنکھوں پر۔ وہ مدھانی کی بدریوں کو ہلاتی ہوئی گنگنا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظریں سنہری تلے والی سلیم شاہی پہ جا رکیں اور پھر آہستہ آہستہ اوپر اٹھی۔ ریشمی لاچا، بوسکی کا کرتا پہنے کوئی رانجھا بنا کھڑا تھا۔ مٹیارے، ایک کٹورا لسی۔ رانجھے نے کچھ مانگا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کٹورا نہیں، کشکول تھا۔ کوئی جوگی کے روپ میں موجود تھا اور وہ کہانی کی ہیر بنی یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اے کڑیے، لسی دے چھوٹے چودھریاں نو۔ اچانک ماں کہیں سے آ گئی۔ اس نے ظفر اللہ کے ہاتھ سے کٹورا پکڑا، پھر وہ پیڑھی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ولایتی خوشبو اس کے نتنوں سے ہوتی ہوئی پھیپھڑوں میں اترنے لگی۔ اچانک سب کچھ بدل گیا۔ اس نے کٹورے میں لسی بھری اور آگے بڑھاتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کیا تم نے کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ ظفر اللہ نے کٹورا فرش پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو۔ تم بہت حسین ہو، ہیر جیسی۔ آئینہ دیکھ لو۔ وہ تو چلا گیا، لیکن اسے کہانی کی ہیر سے ملنے کی آرزو میں مبتلا کر گیا۔ اور اب وہ اکثر تنہائی میں تہمت کی ڈب سے شکستہ آئینے کا ٹکڑا نکال کر خود کلامی کرتی۔ اس کا جی چاہتا آئینہ اس سے ہم کلام ہو، اس کے حسن کی تعریف کرے، اسی طرح جیسے ظفر اللہ نے کی تھی۔ پھاتی، تنور میں آگ جلا۔ ماں کی آواز پہ وہ چونکی۔ آئینہ ڈب میں لپیٹ کر تہمت میں ارسا اور جھونپڑی سے باہر نکل آئی۔ ماں خشک پتے اور لکڑیاں اکٹھی کیے اسے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اپنی اپنی پرات لیے روٹیاں لگوانے چلی آ رہی تھی۔ آگ جلا، چمٹے سے کوئلے برابر کر، پرات لے آ، پیڑے بنا۔ ماں اسے ہدایات دیتی رہی اور وہ مشین کی طرح کام میں جٹی رہی۔ گاؤں کی عورتیں اپنی اپنی باری کی منتظر گاؤں کی سیاست پر گفتگو میں مصروف تھیں۔ چھوٹے چودھری کی تعریف ہو رہی تھی۔ اے باروں پڑھ کے آیا ہے، اس میں چودھریوں جیسا غصہ نہیں، یوں لگتا ہے پتا ہی مار دیا گیا ہے، یعنی سب سے میل ملاقات رکھتا ہے۔
ظفر اللہ کی تعریف ہوتی رہی اور اس کی نظروں میں رانجھا قداور ہوتا گیا. ظفر اللہ، آئینہ اور میں ایک ہیں. وہ آپ ہی آپ شرما گئی. سب سے میل ملاقات رکھنے والے نے اس سے بھی میل ملاقات بڑھا لی. اب وہ حویلی کے آنگن میں چاٹی پر پاؤں رکھے دونوں بدریوں کو ہلاتے ہوئے لسی بلونے کی بجائے چھوٹے چودھری کی باہوں میں جھولنے لگی، اور وہ پھاتی کی بجائے فاطمہ رانی کہلاتے ہوئے فخر سے سر اٹھا کے چلتی. وہ یوں ہی سر اٹھا کے چلتی رہتی، لیکن جانو کمہار نے نحوست کا گدھ بن کے اس کے سر پہ منڈلانا شروع کیا. اپنی اوقات مت بھول پاتی. وہ صبح صبح کھیتوں کی جانب جاتے ہوئے اسے راستے میں مل گیا. اس وقت اس کے ذہن میں چکنے فرش والا غسل خانہ، خوشبودار صابن، پانی سے بھرا ہوا ٹب تھا. ظفر اللہ کے وعدے کے مطابق عنقریب سب کچھ اسی کا ہونے والا تھا. جانو کمہار کے موٹے موٹے ہونٹوں میں دانتوں کی بتیسی یوں لگ رہی تھی جیسے کسی گٹر میں سے غلاظت جھانک رہی ہو. وہ راستہ بدل کر سرکنڈوں کی جانب چلنے لگی. پھاتی موری کی اینٹ چوبارے میں نہیں لگتی. جانو کمہار نے اسے ایک بار پھر آواز دے کے کہا، لیکن اس نے انگوٹھا دکھا کر اسے چڑھا دیا، اسے احساس دلا دیا کہ وہ اس کی نہیں ہو سکتی. ظفر اللہ سے شادی کے بعد میں صرف نام کی چودرائن کہلواؤں گی. گاؤں والوں کے دکھ درد میں شریک رہوں گی. یہ ثابت کروں گی کہ امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، سب انسان ہیں، سب کو جینے کا حق ہے. محنت کرنے والے کو اس کا حق دلاؤں گی، انصاف ہوگا. وہ چلتے پھرتے مستقبل کے خواب دیکھتی رہی اور ظفر اللہ ان خوابوں کی تصدیق کرتا رہا. اس دن نہ جانے گاؤں کی عورتوں کو کیا ہو گیا. تنور کے گرد بیٹھی جوان لڑکیوں کی شادیاں طے کرتے ہوئے پھاتی کی شادی طے کر دی. جانو کمہار کے ساتھ پھاتی کی شادی کر دو. سب کا فیصلہ ایک تھا، ہاں کر دو. مبارکہ مبارکہ، لو جی فیصلہ ہو گیا. اس کی مرضی کے خلاف، اسے کسی نے پوچھا تک نہیں. لیکن پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوئی. اسے یقین تھا ظفر اللہ کے فیصلے کے سامنے سب کو سر جھکانا پڑے گا. گاؤں والوں کو اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا. وہ گاؤں والوں کو بتانا چاہتی تھی کہ امیر اور غریب کا فرق اب مٹ چکا ہے. اب ہم سب ایک ہیں. ہماری زمین، ہمارے کھیت سانجھے ہیں. اب وہ ظفر اللہ سے کہہ دے گی کہ آؤ اپنے وعدے کا اعلان کرو تاکہ لوگ مجھے موری کی اینٹ نہ سمجھے. شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے. تنور ٹھنڈا ہو چکا تھا. عورتیں ایک ایک کر کے رخصت ہو چکی تھیں. لوہے کی خالی پرات سے تنور کو ڈھام کے وہ جھونپڑی میں آ گئی. اپنے اور ماں کے لیے ٹاٹ بچھایا اور لیٹ گئی. لیکن آج ٹاٹ کا بستر کانٹوں کی سیج لگ رہا تھا. جھونپڑی اور ٹاٹ اس کا مقدر نہیں. ظفر اللہ نے اسے سمجھایا تھا اور وہ اپنے مقدر کو سمجھنے لگی تھی. اس کا مقدر چودرائن بننا تھا. ظفر اللہ نے اسے باور کرا دیا تھا اور آج وہ وقت آ گیا تھا کہ گاؤں والوں کے سامنے ظفر اللہ اس کا ہاتھ تھام لے. وہ جھونپڑی سے باہر نکلی اور تیزی سے حویلی کی جانب بڑھی. اور میں نے الیکشن جیتنے کے لیے گاؤں والوں کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے. حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی ظفر اللہ کی آواز آئی. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا تاش کھیل رہا تھا. گاؤں والے بھی بڑے سادہ لوگ ہیں، سمجھتے ہیں امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جائے گا. دوستوں نے کہے لگانے شروع کر دیے. فاطمہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل رہی ہے اور وہ عنقریب اپنا توازن کھو بیٹھے گی. وہ سہارا لینے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی. دروازہ کھل گیا. ارے آؤ فاطمہ رانی. ظفر اللہ نے پیار سے اس کا بازو تھاما اور اپنے مداحوں کو وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا. آج تم گاؤں والوں کے سامنے مجھ سے شادی کا اعلان کرو. اس نے ظفر اللہ کے کندھے پہ سر رکھ دیا. ہاں ہاں بالکل، آج میں تم سے شادی کروں گا. فاطمہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا. شادی؟ یوں شادی کیسے ہوگی؟ مولوی کہاں ہے نکاح پڑھوانے کے لیے؟ اماں اور گاؤں والے، میری سہیلیاں، ڈھولک، باجے بارات، سب کچھ کیسے ہوگا؟ اس کے الفاظ بے ربط آوازیں بن کے ظفر اللہ کو قائل کرنے کی سعی میں کانپتے رہے. ظفر اللہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھا لی. اسے علم ہو گیا کہ اس کے سامنے پھیلے ہوئے کھیت کبھی بھی اس کے نہ ہو سکتے تھے. ظفر اللہ چودھری کا بیٹا تھا. اس کا کمیوں سے کام کا رشتہ تھا، خود غرضی کا رشتہ تھا. برسوں سے یہی ہوتا چلا آیا تھا. چکنے فرش کا غسل خانہ اور مہکال لنڈھاتی خوشبو اس سے بہت دور چلی گئی تھی کہ چودھریوں اور کمیوں کے درمیان بڑے فاصلے تھے. اسے اپنی کم فہمی پہ غصہ آیا. کانوں میں سرگوشی کے انداز میں چوری چھپے کہی گئی باتوں کا کوئی وزن نہیں ہوتا، ان پہ کبھی اعتبار نہیں کیا جاتا. ظفر اللہ کے قدم آہستہ آہستہ اس کی جانب اٹھ رہے تھے. اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ موت کا پھندا اس کی گردن میں بس عنقریب ڈال ہی دیا جائے گا. اچانک کسی نے زور سے دروازے کو دھکا دیا. کنڈی ٹوٹی، دروازہ کھل گیا.
جانو کمہار کے ساتھ پورا گاؤں لاٹھیاں لیے موجود تھا۔ جانو کے مٹی میں سنے ہوئے ہاتھ یکدم خوبصورت لگنے لگے تھے۔ وہ ہاتھ جو خوبصورت ضرور بناتے تھے، ان کو چکنا چور ہونے سے روکنا بھی جانتے تھے۔ اس کے ذہن سے ساری خوشبوئیں معدوم ہو گئی، صرف مٹی کی خوشبو باقی رہ گئی جس میں وہ پیدا ہوئی، اس کے کھیتوں کی خوشبو جس میں وہ پل کے جوان ہوئی۔ جانو کے گندے دانت اس کے مسکراتے ہونٹوں کے پیچھے مضبوط اور قابل اعتماد سنتریوں کی طرح کھڑے تھے۔ اچانک محرومیوں کی زنجیریں موم کی طرح پگھل گئیں اور سوندی مٹی کی مضبوط دیواروں نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر گرتی، جانو نے اسے تھام لیا۔ اس نے تہمت کی ڈب سے آئینہ نکالا اور ظفر اللہ کے منہ پہ پھینکا۔ اسے اب شکستہ آئینے کی شہادت کی ضرورت نہ رہی تھی۔ بیساکھی۔ دو کمروں کا چھوٹا سا فلیٹ جسے میں اپنا گھر کہتی ہوں اور جس کے در و دیوار میری تنہائی، میری اذیت اور محرومیوں کے شاہد ہیں، مجھے بے حد عزیز ہیں۔ اس گھر کی خاموشی نے مجھے اپنے اندر گم ہو کر اپنی تلاش کا حوصلہ بخشا ہے۔ یہاں کے سناٹے نے مجھے موت کی لذت سے دوچار کیا ہے۔ یہاں کی تاریکی نے مجھے قبر سے نجات دلائی ہے اور یہاں کی روشنی نے مجھے زندگی سے نبرد آزما ہونے کی قوت دی ہے۔ مگر آج ویل چیئر کے پہیوں کی چرخچو نے جیسے سب کچھ چھین لیا ہو۔ میرا سکھ، میرا سکون، میرا اعتماد، میری آزادی، سب کچھ اس اعتماد کی نظر ہو گیا۔ میں اپنے وجود کے قلعے کو مسمار ہونے سے روکنا چاہتی ہوں۔ ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی عورت کو دیکھتی ہوں جو میری تنہائی میں مخل ہوئی ہے، جو میرا نام لے کر پکار رہی ہے، فرے۔ یہ نام میرا بچپن ہے۔ اب تو اس نام سے مجھے کوئی بھی نہیں بلاتا۔ اس نام کے ساتھ تو سب کچھ ماضی کی شکستہ اوراق کی طرف بکھر چکا ہے۔ یہ نام، اس نام سے وابستہ ہر یاد میں نے مدت ہوئی دفن کر دی ہے۔ اب ان کھنڈروں میں دستک دینے کون آ گیا؟ میں خوفزدہ ہو کر سوچتی ہوں۔ غیر ارادی طور پر میرے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھ جاتے ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور میں ہمیشہ کی طرح اپنے آپ کو مکوں، گھونسوں اور تھپڑوں سے بچانے کے لیے دونوں ہاتھ دائیں بائیں لہراتی ہوں اور چہرہ جھکا لیتی ہوں۔ کمرے میں ایک گمبھیر سناٹا چھا جاتا ہے۔ میں آنکھیں کھول کر چاروں طرف نگاہ دوڑاتی ہوں۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے، نہ کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز، نہ گالیوں کی بوچھاڑ۔ ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی عورت بھی موجود ہے، چپ چاپ بیٹھی مجھے بغور دیکھ رہی ہے۔ فری۔ اب کی بار اس آواز میں نرمی اور ملائمت ہے۔ آواز کی اسی نرمی، اسی ملائمت، اسی شفقت کی خاطر میرا وجود لیر لیر ہوتا رہا اور میری روح سے سکتی رہی۔ اسی کی خاطر میری جنت کے دروازے مجھ پہ بند کر دیے گئے، مجھے یادوں کے جہنم میں جھونک دیا گیا۔ میں اگر سب کچھ بھلانا بھی چاہوں تو میری پشت پر لگے چابک کے نشانات انتقامی جذبے کو تازہ کر دیتے ہیں۔ میں خواہشوں کے الاؤ، یادوں کے جہنم اور انتقام کی آگ سے کیسے فرار حاصل کر سکتی ہوں؟ میں ماضی کا کون سا ورق پھاڑوں؟ سب پر میری محرومیاں اور نامرادیاں لکھی ہیں۔ میرے زخموں سے اب بھی خون رس رہا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے اپنے چھوٹے بھائی اکرم کو پیار کے غرض سے گود میں اٹھایا تھا، اسے بازوں میں لے کے جھلا رہی تھی کہ وہ چھٹ کے فرش پہ جا گرا۔ اماں نے سانٹا لے کر مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ابا کے بستر پہ تھی، وہ میرے سرہانے بیٹھے رو رہے تھے۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا ابا بھی اماں کے سامنے بے بس ہیں۔ وہ اماں کا مجھ پر اٹھتا ہوا ہاتھ نہیں روک سکتے، نہ ہی اسے پیٹ سکتے ہیں۔ وہ بھی میری طرح مظلوم ہے۔ ابا جی، آؤ دونوں کہیں بھاگ جاتے ہیں، میں نے اپنی دانست میں ترکیب سوچی، مگر ابا جی اسی طرح روتے رہے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنسو بھری آنکھوں سے رگڑتے رہے۔ اگلے دن میری پشت پر سے کرتا ہٹا کر ابا نے نوکروں کو دکھایا۔ سب نوکر میرے ارد گرد جمع تھے، میری پشت پر لگے نشانات دیکھ رہے تھے۔ ہائے، لاساں پہ گئیاں نے، سونٹے دی مار بہت بری ہوندی ہے، چمڑا ملوک جسم وچ وڑی گیا جکنا۔ نوکروں نے نشانات اور اس کی وجوہ پر تبادلہ خیال شروع کر دیا، مگر کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ مالکن کے جارحانہ رویے پر ایک لفظ بھی اپنی زبان پر لاتا۔ البتہ
آنکھوں کے گوشے آنگن کے اس حصے کی طرف اٹھ جاتے ہیں جہاں اماں دھوپ میں بیٹھی اکرم کو سرسوں کے تیل کی مالش کر رہی تھی. تم بھی اپنے ظلم کے نشانات دیکھ لو. ابا نے اسی طرح مجھے اماں کے سامنے لے جا کر کھڑا کیا. اماں نے نظر اٹھا کر بھی مجھے یا میرے زخموں کو نہ دیکھا. وہ اکرم کی ٹانگوں اور بازوں پہ مالش کرتی رہیں. میرے دل میں اکرم کو گود میں اٹھا کر کھیلنے اور پیار کرنے کی خواہش شدت سے بیدار ہوئی اور اپنی توجہ بٹانے کے لیے میں آنگن میں رکھی چیزیں شمار کرنے لگی. پانی کی گھڑونچی 1 عدد، دودھ کی ولٹوئی 2 عدد، دہی کی کنالی 4 عدد، لسی والی چاٹی 1 عدد، مدھانی 1 عدد، اپلوں کی ٹوکری 1 عدد، چاولوں کا مٹکا 1 عدد، آٹے کی پرات 1 عدد، اکرم کے کپڑے اور کھلونے. میں نے محسوس کیا میرے درد میں کمی واقع ہو گئی تھی اور گنتی کرتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا یہ سب چیزیں میری اپنی ہیں. میری نگاہ چیزوں سے ہٹ کر پھر اکرم پہ جم گئی. وہ پنگوڑے میں کھیلتا ہوا بہت اچھا لگ رہا تھا. ہمک ہمک کر میری گود میں آنا چاہتا تھا. میں نے پنگوڑے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اماں کی قہر آلود نگاہوں نے مجھے روک دیا. میں ٹھٹک کر رہ گئی. آنگن میں رکھی ہوئی چیزیں گھومنے لگی. میں گنتی بھول گئی. مجھے اذیت دینے کے لیے کیا کچھ کر گزرو گی تم؟ ابا نے اماں کے قریب بیٹھتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا. مجھے ہر اس چیز سے نفرت ہے جسے تم پسند کرتے ہو. اماں چیخ کے بولی. ابا نے دونوں ہاتھ میری طرف پھیلا دیے اور میں سہم کر ان کی گود میں بیٹھ گئی. آنگن کی سب چیزیں اپنی جگہ موجود تھیں مگر پھر بھی مجھے عجیب سا احساس ہوا جیسے کوئی ایک چیز اپنی جگہ سے کھسک گئی ہے. شاید وہ میرا وجود تھا جس کی اماں کے آنگن میں تو کیا اماں کے دل میں بھی جگہ نہ تھی. اس دن کے بعد میں ابا کے کمرے میں سونے لگی. ابا کا مختصر سا کمرہ جس کے ایک کونے میں لکڑی کی مضبوط الماری میں کتابیں بھری رہتی اور دوسرے کونے میں ابا کا پلنگ تھا اور پلنگ کے ساتھ لکھنے کی میز اور کرسی رکھی رہتی. الماری اور میز کے درمیان تھوڑی سی جگہ میں چھوٹا سا ایرانی قالین بچھا رہتا. رات کو اسی پر میرا بستر بچھا دیا جاتا تھا اور صبح لپیٹ کر ابا کے پلنگ کے نیچے رکھ دیا جاتا. ابا جب بھی کہیں جاتے صرف کتابیں اور رسالے خرید کر لاتے. مجھے بھی انہوں نے کتابوں سے دوستی اور مطالعے کا شعور بخشا. اب مجھے ابا کے کام کرنے میں راحت اور مطالعے میں سکون ملتا. گھر کے دیگر افراد سے میں لا تعلق رہنے کی عادی ہو گئی. مگر پھر بھی کبھی کبھی ابا کی عدم موجودگی میں میرا دل بے اختیار اماں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے کو چاہتا, اکرم سے پیار کرنے کو چاہتا. مگر پھر فوراً ایک خوف غالب آ جاتا اور میں دل محسوس کر رہ جاتی. اس رات ابا جی بہت دیر سے گھر لوٹے تھے. مہینے میں ایک بار وہ مجھے بغیر بتائے گھر سے باہر جاتے اور دیر سے آتے اور بے چین اپنے کمرے میں ٹہلتے رہتے جیسے شاید کسی بات پر پشیمان ہوں. اس رات ان کا انتظار کرتے ہوئے میں ان کے بستر پہ سو گئی. اچانک میری آنکھ کھلی. اماں کوس رہی تھی. اے بے غیرت, اب باپ کے بستر پہ سوتی ہو, دور ہو جاؤ یہاں سے. میں ابا کے کمرے کے باہر بیٹھی رو رہی تھی. جب ابا آئے انہوں نے اپنا کمرہ مقفل دیکھا تو سیدھے اماں کے کمرے میں گئے. اماں چیخ رہی تھی. ابا حسب دستور خاموش تھے. تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ سر جھکائے چابی ہاتھ میں لیے میرے قریب آ کھڑے ہوئے. میں نے ان کے ہاتھ سے چابی لے کر دروازہ کھولا اور خود قالین پہ بیٹھ گئی. میرا جی چاہتا تھا ابا بھی اماں کو ماریں, برا بھلا کہیں, مگر ان کا زرد چہرہ دیکھ کر خاموش رہی اور آنسو خود بخود میری آنکھوں سے بہہ کر رخساروں پر لڑکنے لگے. بیٹی پریشان مت ہو. انہوں نے میرے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا تو میں ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. ابا جی اب جہاں بھی جاتے ہیں بس مجھے اپنے ساتھ لے جایا کریں, مجھے یہاں اکیلے مت چھوڑا کریں. وہ اپنی چارپائی پر بیٹھ گئے. پھر سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولے, میں اب کہیں نہیں جاؤں گا. تمہاری ماں مجھ سے جھگڑا کرتی ہے کہ مکمل طور پر میں اس کا نہیں ہو سکا. حق بجانب ہے وہ, میں نے اس کے ساتھ صرف جسم کا سودا کیا. اس سودے میں تو خسارہ بھی ہے اور جھگڑا بھی. میں اٹھ کر ان کے پائنتی جا بیٹھی, ان کے پاؤں دبانے لگی. ایسا کرنے سے ان کو راحت ملتی اور وہ مجھے ہمیشہ دعائیں دیتے. زندگی نے میرے ساتھ عجیب کھیل کھیلا. تمہاری ماں نے ہمیشہ مجھ پہ شک کیا, میری تڑپتی روح کو کبھی سکون پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کی. اگر مجھے مکمل رفاقت میسر آ جاتی تو شاید میں بھی سمجھوتا کر لیتا. میں نے اپنے باپ کی خواہش کے مطابق شادی کی. وہ دور تک پھیلی ہوئی اراضی کو اپنی قوت سمجھتے تھے, سو میری شادی سے انہیں وہ قوت حاصل ہو گئی.
مگر میں کتنا کمتر ہو گیا یہ کسی نے نہ سوچا۔ ابا کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دونوں جانب تکیے میں جذب ہو رہے تھے اور وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولتے جا رہے تھے۔ میں نے قدم قدم پر تمہاری ماں سے سمجھوتا کرنا چاہا، مگر وہ اپنی جائیداد کے زور پر مجھے اپنا غلام سمجھتی رہی ہیں۔ رضوانہ کے سامنے بھی سر نہیں اٹھا سکتا۔ کاش وہ بھی شادی کر لیتی اور میری طرح اپنی والدین کی خواہشوں کے بوچھڑ خانے میں مذبوح ہو جاتی، مگر اس کے ارادے پہاڑ کی طرح اٹل رہے۔ وہ بہت بلند ہے، ناقابل تسخیر، مقدس۔ اس سے نہ ملنے کا عہد کر کے واپس آتا ہوں، مگر چند ہفتوں میں سب کچھ بھول کر اس کے سامنے مجرم بنا کھڑا ہوتا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے وہ مجھے گالیاں دے، میری تذلیل کرے، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دے، مگر وہ میری دلجوئی کرتی ہے، مجھے تسلی دیتی ہے، اپنی ناکامیوں سے سمجھوتا کرنے کے گر سکھاتی ہے، جیسے میں مفلوج ضدی بچہ ہوں۔ میرے لیے اپنی قوت سے کچھ بھی حاصل کرنا ممکن نہیں، لہذا میری ضد بیکار ہے۔ مجھے بد مزاج بیوی اور دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں سے سمجھوتا کر لینا چاہیے، یہی میرا مقدر ہے۔ مس رضوانہ مرزا ہمارے کالج کی پرنسپل، سفید لباس میں ملبوس، پیار، محبت اور شفقت کا مجسمہ، تمام طالب علموں کی منظور نظر، میرے ابا کی دل کی دھڑکن ہے۔ میرے لیے خیال ہی مسرت انگیز تھا۔ ہم سوچا کرتے تھے وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جس سے رضوانہ مرزا نے محبت کی ہوگی اور جس کی وفاداری میں انہوں نے شادی نہ کرنے کا عہد کیا ہوگا۔ میں کالج جاتے ہی یہ اعلان کرنا چاہتی تھی کہ وہ خوش قسمت انسان میرا باپ ہے۔ رضوانہ، میں تمہارا مجرم ہوں، میں بے وفا ہوں، مجھے سزا دے دو۔ تمام رات ابا پہلو بدلتے کراہتے رہے۔ صبح میں تیار ہو کر کالج جانے سے پہلے ابا کو خدا حافظ کہنے ان کے قریب گئی۔ وہ چادر تان کر سو رہے تھے۔ ابا جی، میں کالج جا رہی ہوں۔ میں نے چادر ہٹائی، مگر جواب نہ ملا۔ میں نے ان کا چہرہ دیکھا، ان کی آنکھیں کھلی تھی اور ہونٹ نیم وا۔ سارے کمرے میں ان کی آواز کی بازگشت تھی، رضوانہ، میں تمہارا مجرم ہوں۔ ابا کا جنازہ اٹھنے سے تھوڑی دیر پہلے مس رضوانہ مرزا ہمارے گھر داخل ہوئی۔ ابا کی میت کفن میں لپٹی صحن کے وسط میں رکھی ہوئی تھی۔ لوبان اور کافور کی بو سارے گھر میں پھیلی تھی۔ رضوانہ کو دیکھتے ہی اماں نے سینہ کو بھی کرتے ہوئے چلانا شروع کر دیا، ہائے دشمنا میرا گھر اجاڑ دیتا، دشمن، ہائے دشمن۔ رضوانہ مرزا ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رکی، پھر تیزی سے میت کے قریب گئی، ایک نظر ابا کے چہرے پر ڈالی اور واپس چلی گئی۔ ابا کا جنازہ ہی گھر سے نہیں نکلا، میرے سر سے شفقت اور پناہ کا اندیکھا سائبان بھی اٹھ گیا۔ گھر کے اندر میرے لیے بنا ہوا چھوٹا سا گھر بھی اجڑ گیا۔ سر سے شفقت اور پناہ کا سائبان اٹھ جائے تو دریچوں اور دروازوں سے آنے والی ہواؤں میں بھی بے مہری اور بے گھری کا زہر گھل جاتا ہے۔ اماں نے وہ تمام کتابیں جلا دی جن میں میرا باپ پناہ تلاش کرتا تھا، دوسرا ہاتھ ڈھونڈتا تھا اور اپنے زخم چھپایا کرتا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا انہوں نے میرے وجود کو بھی ان جلتی کتابوں سے اٹھنے والے دھوئیں اور ورق سے نکلنے والے شعلوں کی نظر کر دیا۔ میرے حصے کی جائیداد اکرم کے نام کر دی، جو بچپن میں پیار کرتے ہوئے میرے ہاتھوں سے چھوٹ کے گر گیا تھا۔ مگر کتابوں سے اٹھنے والے دھوئیں اور ورق بلند ہوتے شعلوں کے بیچ میرے ہاتھ سے وہ قلم چھٹ کر نہ گر سکا جس سے میں نے ماں کے جابرانہ حکم پر اس کاغذ پر دستخط کیے جس کے ذریعے میرے حصے کی جائیداد اکرم کو منتقل کی گئی تھی۔ حالانکہ بچپن میں میرے ننھے منھے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا اکرم مجھے اس قلم سے ہلکا محسوس ہوا تھا، مگر اکرم ماں کا لاڈلا تھا نا، اس لیے وزن رکھتا تھا۔ میں باپ کے دکھ کی شریک تھی، اس لیے راکھ تھی، بے وزن تھی، اور یہ بے وزنی میرا مقدر ہو گئی۔ باپ مٹی میں دفن ہو گیا اور میں مٹی پر بوجھ بن گئی۔ ابا رضوانہ کو چاہتے تھے، اس لیے وہ ابا کو اذیت دینے کے بہانے تلاش کرتی، اور میں ابا کو چاہتی تھی، اس لیے میں بھی ان کی نفرت کا شکار تھی۔ ابا کی موت کے بعد میرے لیے اس گھر میں رہنا دوبھر ہو گیا۔ فری ری، ایک بار پھر میرے گھر کی دیواریں لرز اٹھی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ میں نے تڑپ کے سوچا۔ فری، ممتا بھری، پیار بھری، شفقت بھری، سمندر جیسی گہری آواز، اس سے پہلے تو میں نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی۔ میرے وجود کی تمام محرومیاں اس آواز کی چاشنی میں مدغم ہونا چاہتی ہیں۔
میری ترسی ہوئی نگاہیں اس آواز کے تعاقب میں ممتا کی متلاشی ہیں، مگر نہیں، امید کے ٹمٹماتے دیے تو مدت ہوئی بجھا دیے گئے۔ یہ آواز میرا وہم ہے، فریب ہے، میں اپنے آپ کو تسلی دیتی ہوں۔ فری، اکرم ساری جائیداد فروخت کر کے امریکہ چلا گیا بیٹی، اب تو میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں۔ میں نے بغور ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی فربا و مفلوج عورت کو دیکھا اور سوچا، جب عورت کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے اور اس میں چابک پکڑنے کی قوت نہ رہے، اس کی زبان میں لکنت آ جائے اور اس کے جوڑوں میں درد ہونے لگے، تو کیا انتہائی کرب اور انتہائی اذیت کی حالت میں وہ ماں بن جاتی ہے؟ اور میرے دونوں ہاتھ خود بخود ویل چیئر کی جانب بڑھ گئے۔ بارش کا پہلا قطرہ۔ کڑی اور بے مہر دھوپ میں کھڑے ہو کے پرائے کھیتوں میں پودے لگانے والے نے سوچا، میرا ماضی صرف گزرا ہوا کل ہے جس میں دور دور تک کوئی سایہ، کوئی چھاؤں نہیں۔ اس نے کچے آنگن میں نذیرہ کو چھڑکاؤ کرتے ہوئے دیکھا اور اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ خشک زمین نے کچی نیند سے آنکھیں کھول کے شباب کی پہلی انگڑائی لی یا نذیرہ نے۔ سارے میں ایک کچی کچی سوندھی خوشبو پھیلنے کا سبب نذیرہ کی اٹھتی جوانی ہے یا چھڑکاؤ؟ کچھ بھی ہو، وہ یہ جانتا تھا نذیرہ اس کے سامنے ہے اور اس کے آنگن میں چھڑکاؤ کر رہی ہے اور اس کی زد میں ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ نذیرہ کی جوانی موزور گھوڑے کی مانند سرکش ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے کہ انہونی کا عذاب نازل ہو جائے اسے گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھوں میں پوری قوت سے پکڑنا ہوگی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بغور دیکھا، کھردری جلد، کبھی نہ پڑھی جانے والی کتاب کی طرح جگہ جگہ سے کٹی پھٹی اور اکھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے سر کو جھٹک کر ذہن سے سب کچھ نکال دینا چاہا، مگر گزرے ہوا کل اور یادوں کے جھکڑ میں وہ اپنے وجود کو ڈولتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ سکینہ، اس کی بیوی، بد زبان اور بے فیض، ہمیشہ کی طرح سے تانے دے رہی تھی۔ خالی جیب اور پسینے کی بو کسی عورت کو خوش نہیں رکھ سکتی، اور سکینہ بھی ایک عورت تھی۔ اس نے سوچا، عورت صرف اپنی ذات میں دلچسپی لیتی ہے، اپنی چاہت میں بے رحم ہو جاتی ہے، کبھی کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتی، نہ مڑ کر پیچھے رہ جانے والوں کی جانب نگاہ ڈالتی ہے۔ وہ وقت کی رفتار سے بھی تیز اپنے ماضی کے تمام رشتے اور ان رشتوں کے مضبوط بندھن توڑ دیتی ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا سکینہ اپنے امیر چاچا سے مل کر مجھ سے رشتہ توڑے گی تو گھر سے باہر قدم نکالنے سے قبل اس کی ناک اور چٹیا کاٹ دیتا۔ اسے یاد آیا جب وہ سکینہ کو لینے شہر اس کے چاچا کے گھر گیا تو اس نے مسکراتے ہوئے اعلان کیا، شیدو، اب تم سے میرا جی اوب گیا، میں چاچے کے ساتھ دبئی جا رہی ہوں، شیخ کی تجاری میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس دن اسے پہلی بار احساس ہوا کہ پرائے کھیتوں میں محنت کرنے والے اور کڑی دھوپ میں جھلسے ہوئے چہرے والی کی کوئی شناخت نہیں۔ اس کے مضبوط ہاتھ لکڑی کے حل پر گرفت رکھنے کے عادی تھے، مگر عورت کی لگام تھامنے کے لیے جن ہاتھوں کی ضرورت تھی وہ اس کے پاس نہ تھے۔ اس دن اسے یہ بھی احساس ہوا کہ عورت پر تسلط حاصل کرنے کے لیے صرف پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ اگر شوہر نہ بھی ہوتا اور اس کی جیب میں بھنے ہوئے مکئی کے دانوں کے بجائے پیسے ہوتے تو اس کی عورت کہیں اور نہ جا سکتی، لیکن سکینہ نے اسے بھکاری سمجھ کر دھکے دے کر باہر نکال دیا اور اسے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ اسے اجنبی دیس میں اجنبی لوگوں میں ملازمت کی قباحتیں سمجھا سکے۔ عورت ذات ناقابت اندیش ہوتی ہے، اس نے کرب سے سوچا۔ وہ لوگوں کے چہروں اور مرد کی نگاہوں، شہروں کے راستوں اور راستوں کے موڑوں سے ناواقف ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کو باور کراتی ہے کہ وہ سب جانتی ہے، اور یوں سب کچھ جاننا اس کی کم فہمی ہے، اور یہی کم فہمی اس کے قدموں کو اپنی زمین، اپنے گھر سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ سکینہ کو اس کا احساس ضرور ہوا ہوگا جب وہ مصائب سے دوچار ہوئی ہوگی، اس نے مجھے یاد بھی کیا ہوگا، مگر کیا فائدہ؟ وہ پشیمانیوں کے منہ زور دریاؤں سے پار اترنے والی کشتیاں جلا کے گئی ہے، لوٹ آنے کے سب در بند کر گئی ہے۔ وہ اب میری بیوی نہیں رہی، میری کچھ بھی نہیں رہی۔ پھر بھی نہ جانے ہوا اور دلوں کے جھکڑ اسے گھما کر میرے سامنے کیوں لے آتے ہیں، نہ جانے کیوں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں پھر بھی یادیں رہ جاتی ہیں۔ نذیرہ کی محبت بھری آواز نے اسے ماضی کے اندھے کنویں سے نکال کر حال کے روشن محل میں لا کھڑا کیا۔ چاچا، چھڑکاؤ میں کر چکی ہوں، لا تیرا حکا تازہ کر دوں۔ نذیرہ، اس کا حال اور اس کا مستقبل اس کی نظروں کے سامنے ہینڈ پمپ کی ہتھی گھماتی ہوئی جیسے چند لمحوں میں جوان ہو گئی ہو۔ اس کی کلائیوں میں محسوس ہونے والی قوت اور بھرے بھرے بازو
جیسے زبان پا گئے ہوں اور اپنا اپنا نام لے کر آواز دے رہے ہوں. وہ ان پکارتے اعضاء کی طرف بڑھ کر ایک ایک پر اپنے نام کی مہر ثبت کر دینا چاہتا تھا. ان آنکھوں میں اپنی تصویر اور ہونٹوں پر اپنا نام اور بازوؤں میں جھولتا ہوا اپنا وجود چاہتا تھا. سکینہ کی جگہ نذیرہ، اس نے سوچا. میں بھی تو خسارے میں نہیں رہا. نیلی چھتری والے نے کرم کیا. نذیرہ کا باپ سعودیہ چلا گیا اور نذیرہ کی ماں خط لکھوانے اپنے گھر بلاتی رہی. اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کی زندگی ببول کے خشک پیڑ کی مانند ویرانے میں تنہا گزر جاتی. اسے یاد آیا جب پہلی بار نذیرہ کی ماں اپنے شوہر کے خط کا جواب لکھوانے اس کے پاس آئی تو اس کے کئی سوالوں کا جواب بن گئی. اس نے خط لکھنے کی ذمہ داری قبول کر لی اور نذیرہ کی ماں نے جیسے اسے قبول کر لیا. اس کا بھائیں بھائیں کرتا گھر اب نذیرہ اور اس کی ماں کے دم سے بارونق رہنے لگا. وہ دونوں اس کا گھر صاف کرتی، کھانا پکاتی. نذیرہ کی ماں کام سے فارغ ہو کر اس کے پاس بیٹھ جاتی اور اپنی نرم گفتگو سے اس کے زخموں پر ٹھنڈا، شفیق اور پرتاثیر مرہم رکھتی، اور نذیرہ شریر وچھی کی مانند اس کے آنگن میں کتکڑیاں مارتی. وہ بظاہر نذیرہ کی ماں کی گفتگو سنتا لیکن کنکھیوں سے نذیرہ کو دیکھتا. رسا کودتی نذیرہ، کیڑی کاڑا کھیلتی نذیرہ اس کے اعصاب پہ سوار رہتی. شیدو چاچا، مہندی کے ساتھ وسمہ ملا کے لگاؤ تو تمہارے سفید بال کالے ہو جائیں گے. نذیرہ نے حقہ تازہ کر کے اس کے سامنے رکھتے ہوئے جیسے گالی دے دی. نذیرہ نے اس کے سر میں سفید بال دیکھ لیے جبکہ اس نے انہیں مہندی میں چھپانے کی پوری کوشش کی تھی. اس نے طے کیا کہ جلد ہی نائی سے کہہ کے ان بالوں کو جڑ سے ہی اکھڑوا دے گا. اس کے دل پہ گھونسا لگا. وقت چپکے سب کچھ چھین لیتا ہے. وقت کے ہاتھوں کھائی ہوئی مات کا کوئی تدارک بھی نہیں ہوتا. پھر بھی شیدو شکست قبول کرنے کو تیار نہ تھا. وہ کسی بھی قیمت پر نذیرہ سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا. اسے یقین تھا کہ نذیرہ اس کی زندگی کا حصہ بن کے رہے گی. اگر ایسا نہ ہوتا تو نذیرہ کی ماں نہ مرتی اور مرتے دم نذیرہ کی ذمہ داری اسے نہ سونپتی. شیدو، میری نذیرہ تیرے حوالے، اسے سعودیہ باپ کے پاس پہنچا دینا. موت کا سر چہرہ اور نذیرہ کی ماں کے الفاظ اس کا تعاقب کرتے رہے، مگر وہ ان لفظوں سے جنگ کرتا رہا اور بالآخر وہ جیت گیا. موت کا سر چہرہ اور وصیت کے الفاظ دفن ہو گئے، گم ہو گئے. نذیرہ کے اعضاء کی کونپلیں سارے میں مہکنے لگی. وہ نہایت پابندی سے نذیرہ کے باپ کو خط لکھتا رہا. وطن سے دور محنت کرنے والے شوہر کو یہ علم ہی نہ ہو سکا کہ اس کی بیوی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے اور اس کی بیٹی اس کے گاؤں میں چاچا نام مرد کی تحویل میں دے دی گئی ہے. نذیرہ کی ماں کی طرف سے سب ٹھیک ہے کہ خطوط لکھنے والا شیدو اب نذیرہ کے جہیز کے نام پر گراں رقم کا مطالبہ کرنے لگا. اب وہ پرائے کھیتوں میں کام نہ کرتا تھا. کڑی دھوپ میں جھلسا ہوا چہرہ آہستہ آہستہ اپنا اصل رنگ دکھانے لگا. 4 خانوں والا ریشمی لاچا اور سچے تلے کا کھسا پہن کے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا تو وہاں مکئی کے بھنے ہوئے دانوں کی جگہ نوٹوں کی گڈیاں محسوس کر کے پیار سے نذیرہ کو دیکھتا. نذیرہ قدم قدم مسرت و خوشحالی کی نوید، اس کی زندگی کا چراغ، ہمیشہ اس کے سامنے رہتے اور اسے دیکھ کے نہال ہوتا. خوشحالی کی نوید تو اسے اسی دن مل گئی جس دن نذیرہ کی ماں مری، اور اس نے فیصلہ کیا کہ نذیرہ کو اپنی نگرانی میں پروان چڑھائے گا، مگر اس کی اطلاع نذیرہ کے باپ کو ہرگز نہ دے گا. اس نے اپنی دانست میں کچی مٹی کو حسب منشا گوند کر چاک پہ چڑھا دیا تھا اور اپنے ہاتھوں کی مشاقی سے اس گندی ہوئی مٹی میں بھرپور عورت کے ابھرتے ہوئے خد و خال دیکھ رہا تھا، جیسے گھومتا ہوا چاک اس کے سامنے تھا اور وقت کے ساتھ لمحہ لمحہ نذیرہ کے جسم کے زاویے واضح بنتے جا رہے تھے. چاچا، میں روٹی پکاتی ہوں. نذیرہ شیدو کے اندر اٹھتے ہوئے طوفان سے بے خبر تھی. وہ باورچی خانے کی جانب بڑھی تو شیدو کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنے ساتھ موتیے کی مہک سمیٹ لے گئی. وہ پیڑھی پہ بیٹھ کے اپلے جوڑ کے آگ سلگانے لگی اور دوسری پیڑھی کھسکا کے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا. آگ چولہے میں روشن تھی مگر اس کی پیڑھی سے ملی پیڑھی پہ سلگ رہی تھی. نذیرہ ایک آگ خود روشن کر رہی تھی لیکن دوسری آگ جو اس سے زیادہ جلانے والی تھی اس سے بے خبر تھی. تیسری آگ جس سے نذیرہ کے اندر روشن ہونا تھا وہ معصومیت اور سادگی کی شبنم نے بجھا رکھی تھی اور جسے شیدو یوں بھڑکا دینا چاہتا تھا جس میں نذیرہ تو جل جائے مگر اسے خبر نہ ہو. بس چپکے چپکے معصومیت کی شبنم کو معصیت کی دھوپ اڑا دے اور بھولپن کی سادگی کو تجربے کے رنگ ڈھانپ لے. نذیرہ میری جندڑی، وہ آنکھیں بند کیے تمام حدت اپنے اندر بھر لینا چاہتا تھا. آنکھیں بند ہوتے ہی شوق کے سارے دریچے واہ ہو گئے. خواہش کے سارے کشکول اس کے سامنے تھے. وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا، آنکھیں کھول کر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا. شیدو چاچا، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے یکدم آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھولتے ہی بغور نذیرہ کا چہرہ دیکھا. اسے یوں لگا وہ نذیرہ کو جس آگ میں جلانا چاہتا ہے کامیاب ہو گیا. نذیرہ، کیا تم نے میری آنکھوں کی زبان سمجھ لیے؟ وہ نذیرہ کے الفاظ سننا چاہتا تھا، وہ الفاظ
جن کا اس نے برسوں انتظار کیا، اور اب جوان تمتماتا چہرہ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ آگ سلگ رہی ہے، عنقریب اعلان ہونے والا ہے۔ آنکھوں کی زبان نذیرہ ہنس دی۔ آنکھوں کی زبان تو رنگو سمجھتا ہے، وہ بھینس یا گائے کی آنکھ دیکھتے ہی بتا دیتا ہے کہ اسے بیاہ دینا چاہیے، اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اب کی باری وہ کیا جنے گی۔ کل اس کی گائے نے وچھا جنا، مگر اس نے مجھے پہلے ہی بتا دیا۔ سچی رنگو بہت کچھ جانتا ہے، بہت کچھ۔ نذیرہ ہنسی اور شیدو زخم ہوا۔ وہ جس شوق سے رنگو کے قصیدے گا رہی تھی، اسے اپنے خواب بکھرتے نظر آئے۔ وہ خواب جن میں برسوں اس نے رنگ بھرے اچانک رنگو کی خوابگاہ کی جانب رخ موڑنے والے تھے۔ رنگو کون ہے؟ تو میری ہو۔ اس نے اپنی تمام تر قوت مدافعت جمع کی۔ نذیرہ نے حیرت سے شیدو کو دیکھا۔ وہی رنگو پارسال جس کے گڈے سے میں نے اپنی گڑیا کا بیاہ رچایا تھا۔ نذیرہ نے اسے یاد دلایا۔ شیدو کو یاد آیا ابھی پچھلے سال نذیرہ گڑیوں سے کھیلتی تھی، مگر اس ایک برس میں اس نے گڑیوں سے کھیلنے کا نام بھی نہیں لیا۔ اب وہ جوانی میں قدم رکھ چکی تھی، اب اسے اپنے لیے گڈے کی تلاش تھی۔ نذیرہ اب تو جوان ہوگی ہے، گھر سے باہر قدم رکھا ٹوکے سے پاؤں کاٹ دوں گا۔ شیدو کا فیصلہ نہ صرف اس کی زبان پہ تھا بلکہ اس کی آگ برساتی آنکھوں میں اور تیزی سے پھڑپھڑاتے نتنوں میں اور ہوا میں دھمکی دیتے ہوئے ہاتھوں میں بھی تھا۔ شیدو چاچا۔ نذیرہ کے ہنستے ہوئے ہونٹ کپ کپائے، آنکھیں مسکرانا بھول گئی اور وہ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن لہجے کی تبدیلی کا سبب جاننا چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ شیدو بفر گیا۔ شیدو کہے شیدو، صرف شیدو، اور سمجھنے کی کوشش بھی کر۔ نذیرہ کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ انتہائی کوشش کے باوجود بھی وہ شیدو کو چاچا کہے بغیر نہ رہ سکتی تھی، اس لیے کہ لفظ چاچا نذیرہ کی زبان پہ نہیں، اس کے شعور کی گہرائیوں میں بیٹھا تھا۔ دیکھ نذیرہ، تو میری ہے، صبح ہوتے ہی قاضی کو بلا کر تم سے نکاح پڑھ لوں گا۔ نذیرہ گمسم دیکھے جا رہی تھی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے پاس اس قسم کی بات کا کیا جواب ہونا چاہیے، اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا۔ اس نے شعور کی آنکھ کھولتے ہی چاچا کا شفیق اور پیار کرنے والا چہرہ دیکھا، اور آج یہ چہرہ کئی رنگ بدل رہا تھا، موسموں کی طرح، کبھی نرم کبھی گرم۔ مگن اسے رنگو کا خیال آیا۔ وہ خاموشی سے باورچی خانے سے نکل کے آنگن میں آئی، آسمان کی جانب دیکھا، بھی شام ہوئی تھی۔ رنگو کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے، وہ ہر مسئلے کا حل تلاشتا ہے۔ اندھیرا چھانے سے پہلے اس سے مشورہ کرنا بہتر ہوگا۔ شیدو کافی دیر باورچی خانے میں بیٹھا رہا، وہ اپنی ترش روی پر پشیمان تھا۔ اس نے سوچا بلا وجہ رقابت کی آگ میں جلنے لگا، نذیرہ اس کی گرفت میں ہے، عنقریب اس کی ہونے والی ہے۔ وہ اٹھ کے آنگن میں آیا، نذیرہ اپنی چارپائی پہ نہ تھی۔ پھر وہ کمرے میں گیا، نذیرہ وہاں بھی نہ تھی۔ وہ نذیرہ نذیرہ پکارتا ہوا واپس آنگن میں آیا۔ اس کی آواز رنگین پایوں والی باندھ کی کھڑی چارپائی، گھڑونچی پہ رکھے گھڑوں اور کچی دیواروں سے ٹکرا کے واپس آئی۔ سب کچھ کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ اس قسم کی اذیت اور احساس سے آشنا تھا۔ وہ ایسے جان لیوا احساس سے اس دن دوچار ہوا جب اس کی بیوی اسے چھوڑ کے چلی گئی، اور اس دن بھی جب اس نے طلاق مانگی۔ کیا ایک بار پھر؟ وہ مزید کچھ نہ سوچ سکا، دیوانہ وار گھر سے باہر نکلا۔ وہ دروازہ گلی گلی نذیرہ کو پکارتا تھا، مگر کہیں سے کوئی جواب نہ آیا۔ اور جب وہ رنگو کے دروازے پہ پہنچا تو دروازے کے کھلے پٹ اسے لوٹ جانے کا حکم دے رہے تھے۔ رنگو گھر میں نہ تھا، تھکا ماندہ اپنے گھر لوٹ آیا، اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ شیدو پہ آئی ہوئی کالی رات چپکے چپکے گزرنے لگی۔ عورت مونسون کی ہوا کی طرح ناقابل اعتبار ہے، جب جی چاہتا ہے ڈگر بدل کے جہاں چاہتی ہے چھینٹے برساتی ہے۔ اس نے سکینہ اور پھر نذیرہ کو ایک ایک گالی دی اور سوچا عورت خود بھی بے فیض ہے اور بے فیض مرد کو پسند کرتی ہے۔ جب میرے پاس جوانی تھی، پیسہ نہ تھا تو سکینہ منہ موڑ گئی، اب پیسہ ہے اور جوانی نہیں تو نذیرہ چلی گئی۔ عورت جب جانا چاہے کوئی چیز اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی، نہ جوانی نہ دولت۔ رات گزر گئی، پہلے دیواروں پر صبح کا اجالا اترا، پھر پیلی دھوپ سارے آنگن میں پھیل گئی، اور وہ کرب سے سوچتا رہا، کیا مونسون کی ہوا میرے کھیت پر سے گزر جائے گی؟ کیا نذیرہ بھی گئے وقت کی طرح کبھی لوٹ کے نہ آئے گی؟ کیا ہر عورت واپس آنے کے سب در بند کر دیتی ہے؟ حقہ ابھی تک اس کے سامنے تھا، چلم میں بھرے انگارے کب کے بجھ چکے تھے، سب کچھ تو جل کے راکھ ہو گیا تھا، پھر بھی نئے تھامے وہ وہیں بیٹھا تھا۔ دودھ دوہنے کے لیے گجر نے ولٹوئی مانگی تو اسے خیال آیا بھینس کے پٹھے بھی اس نے خود کاٹنے ہیں۔ اب ہر وہ کام جو نذیرہ نے سنبھالا ہوا تھا اسے خود کرنا ہے۔ وہ شکستہ دل لیے اٹھا، بنا کچھ کہے گجر کو ولٹوئی تھمائی اور
سر جھکائے ہرے بھرے ڈنڈل مٹھی پہ رکھ کے ٹوکے کی دھار کو آزمانے لگا۔ رنگو رسا گیر ہے، اس نے طے کر لیا۔ ایک ایک وار پر پٹھے کٹتے رہے اور اپنی دانست میں وہ رنگو کے ٹکڑے کرتا رہا۔ اس کے کندھے شل ہو گئے، بدن پسینے سے بھیگ گیا، مگر جذبہ انتقام کم نہ ہوا۔ شیدو چاچا، مان نذیرہ کی نحیف آواز آئی۔ وہ چونکا۔ نذیرہ اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے دونوں بازو پھیلائے۔ نذیرہ کے بکھرے بال، پھٹا لباس اور لڑکھڑاتے قدم سب کے سب اسے پکار رہے تھے۔ ٹوکا خود بخود اس کے ہاتھ سے الگ ہو گیا اور اس کے بازو نذیرہ کی پناہ گاہ بن گئے۔ شیدو چاچا، رنگو مجھے کماد کے کھیتوں میں لے گیا ساری رات، اور اس کے سینے سے لگتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ شیدو چاچا، رنگو کے ٹوٹے ٹوٹے کر دو۔ وہ روتی ہوئی گزشتہ شب کی ردات سناتی رہی اور رنگو سے انتقام کی ترغیب دیتی رہی، لیکن وہ انتقام سے بے نیاز نذیرہ کو سینے سے لگائے پیار کرتا رہا۔ اسے احساس ہوا زندگی میں پہلی بار خنک ہوا نے اپنی ڈگر بدل کر بادل کا ایک ٹکڑا اس کی جانب دھکیل دیا۔ اس کے ساتھ یہ افسانے اپنے اختتام کو پہنچے۔ آپ کے لیے پڑھا سارا شکور نے، آڈیو کنٹرولز پہ ہیں مبشر علی۔ یہ ان کی کیسٹ نمبر 2 اور آخری کیسٹ ہے۔ اگر آپ ہم سے صوتی کتابوں کے سلسلے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو سائمہ عمار سے ٹیلی فون نمبر 22533803 یا پی او باکس 1652 اسلام آباد پر رابطہ قائم ضرور کیجیے گا۔ PFFB آڈیو ورلڈ کی صوتی کتب کی کاپی بنانا قانونی جرم ہے۔ ان کتابوں کی بروقت واپسی آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اب انشاءاللہ آپ سے پھر کسی کتاب میں ملاقات ہوگی۔ آڈیو ورلڈ کی جانب سے اللہ حافظ۔